السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے محمد عرفان کی ادھوری داستان۔ دوستو، محمد عرفان کی کہانی صرف کرکٹ کے میدان میں رفتار اور باؤنسرز کی بازگشت تک محدود نہیں، بلکہ یہ ہمت، خوابوں اور جنون کی وہ داستان ہے جو ہر سننے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والا یہ دیو ہیکل نوجوان اپنے غیر معمولی قد اور بے پناہ محنت کے بل بوتے پر عالمی کرکٹ کے افق پر چمکا، جہاں اس کے قدموں کی گونج دیر تک سنائی دیتی رہی۔ 7 فٹ 1 انچ کا یہ لیفٹ آرم فاسٹ باؤلر اس وقت بلے بازوں کے لیے خواب خراب بن گیا جب اس نے 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیندیں پھینکنے کے ساتھ باؤنس اور سوئنگ کا ایسا جادو دکھایا کہ مخالف کھلاڑی اکثر الجھ کر رہ گئے۔ عرفان کی گیندیں زمین سے کچھ اس انداز میں اٹھتیں جیسے آسمان کی بلندی کو چھونا چاہتی ہوں۔ بھارتی بلے بازوں نے عرفان کے قد سے پیدا ہونے والے غیر معمولی باؤنس کا سامنا کرنے کے لیے اونچی بینچوں اور اسٹیچز پر کھڑے ہو کر پریکٹس کی، مگر عرفان کا خطرناک یارکر اور بے رحم باؤنسرز اکثر ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیتا۔ جنوبی افریقہ کے ہاشم آملہ جیسے بلے باز بھی عرفان کے سامنے بے بس نظر آئے۔ عرفان نے اپنی شاندار گیند بازی کے ذریعے آملہ کو 9 میچز میں 5 مرتبہ پویلین کی راہ دکھائی۔ یہ محض ایک ریکارڈ نہیں، بلکہ عرفان کے اس عزم کی کہانی تھی کہ اگر دل میں جنون ہو تو دنیا کے بہترین کھلاڑی بھی آپ کے سامنے جھک سکتے ہیں، مگر زندگی ہمیشہ جیت کے میدان نہیں سجاتی۔ عرفان کی کہانی میں انجریز کا وہ موڑ آیا جو ان کے خوابوں کو دھندلانے لگا۔ بار بار کے فٹنس مسائل نے ان کی رفتار کو متاثر کیا۔ جب انہوں نے کم بیک کرنے کی کوشش کی تو ٹیم مینجمنٹ نے نوجوان بولرز کو ترجیح دی۔ وہی قد جو کبھی ان کی طاقت تھا، عمر کے ساتھ ایک چیلنج بن گیا۔ 2024 میں عرفان نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ ان کا یہ فیصلہ نہ صرف ان کی عظیم جدوجہد کا اختتام تھا، بلکہ یہ اس بات کا اعتراف بھی تھا کہ ہر کہانی کا ایک اختتام ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو۔ عرفان نے لیگ کرکٹ اور نوجوانوں کو تربیت دینے کا عزم ظاہر کیا تاکہ آنے والی نسلیں ان کے تجربات سے سیکھ سکیں۔ دوستو، آپ کی محمد عرفان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔